वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं रिज़वान ऑफिशियल। यार आज मेरा दूसरा व्लॉग था तो मैंने सोचा कि अच्छा सा व्लॉग बनाया जाए ताकि लोग पसंद भी करें उसे। तो आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है, जश्न ईद मिलादुन्नबी। किस तरह लोग यहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो 8 बजे का टाइम हुआ है तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे घर के बाहर एक छोटा सा मज़ार है, तो लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ पे सजावट की गई है। तो मैं आपको सबसे पहले
کوئی بات نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور خدا کا ذکر کریں پر ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں پر ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ پر اے جنت میرے دل کا طواف کر، اے جنت میرے دل کا طواف کر، کیونکہ میرے دل میں خود حضور رہتے ہیں، کیونکہ میرے دل میں خود حضور رہتے ہیں اور ضرور رہتے ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں بہت ہی خوبصورت آواز اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہمارے قلوب ذہن کو محترم۔ میں راستہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اس بارگاہ میں جانا تمہارا کام ہے، تمہاری مشکل کو حل فرمانا رب محمد کا کام ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ ساری کائنات کے لوگ آقا کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی انسان خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے نادان یہاں پہ دامن کو پھیلایا نہیں، جو بھی آتا ہے آرزویں لے کے آتا ہے۔ اگر اپنی زبان سے نہ بھی بولے تو آقا علیہ السلام خود جان جاتے ہیں کہ میرا امتی کیا چاہتا ہے۔ چاہنے مانگنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اتنا حضور دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو سارے نبی حضور علیہ السلام اس جلوس کی ماننا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج مانیں گے تو ہی کام آئے گا، قیامت کے دن اگر مانیں گے بھی صحیح تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن اگر مان گیا۔ یعنی اگر قیامت کے دن مان بھی گئے تو آقا نہیں مانیں گے، اگر ماننا ہے تو آج مانو تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو سارے لوگ جمع ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ وخاتم الانبیاء لا نبی بعدی۔ اے پیارے حبیب، سارے ہمیں اوروں کے دروازے پہ بھیجتے رہے، ہم آدم کے پاس گئے، آدم نے کسی اور کے پاس بھیج دیا، ہم موسیٰ کے دروازے پہ گئے، انہوں نے کسی اور دروازے پہ بھیج دیا۔ یا رسول اللہ سارے ہمیں اوروں کے دروازے پر بھیجتے رہے، آقا اب آپ کے بعد تو کوئی دروازہ ہی نہیں بچا، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تاجدار کائنات اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر فرمائیں گے اے میرے امتیوں اگر ہوگا۔ اس لیے سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کا دن بھی اس لیے آنا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے جمع کر کے دکھانا ہے کہ میرے محبوب کی شان کتنی ہے، میرے محبوب کا مقام کتنا ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کائنات کی چیزوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو تاجدار کائنات نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ تو خدا جانتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یہ ساری کائنات اور ساری دنیا کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، حضور کی عزت، حضور علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ تو خوش بخت ہیں آپ لوگ کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ خوش بختی اللہ پاک انہی لوگوں کو دیتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اگر کافر
بھی حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کرے، کافر مسلمان بھی نہیں، کافر بھی خوشی کرے تو اللہ پاک اسے بھی اجر دیتا ہے۔ ابو لہب جانتے ہیں نا حضور علیہ السلام کا چچا تھا، سگا چچا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، بہت بڑا کافر تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کی، اللہ پاک آج تک قیامت تک قبر کے اندر اس کی انگلیوں سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری کرتے ہیں۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو صوبیہ دوڑ کے آئی، آ کے اس نے ابو لہب کو خبر دی کہ ابو لہب آقا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب نے ایک انگلی کا اشارہ کر کے کہا تم نے مجھے خبر بڑی اچھی دی ہے، جا آج کے بعد تو آزاد ہے۔ ایک انگلی کا اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ مر گیا ابو لہب، مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے ابو لہب بتا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ اے بھائی عباس کیا بتاؤں کہ شدید سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے تو میرا عذاب روک لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، میرا عذاب روک دیا جاتا ہے اور میری ایک انگلی سے دودھ جاری ہوتا ہے اور ایک انگلی سے شہد جاری ہوتا ہے، وہ دودھ اور شہد میں چوستا ہوں، پوری کائنات کے پورے ہفتے کے اندر جتنا مجھے عذاب ملتا ہے اس کا دکھ اور پریشانی بھول جاتا ہوں۔ حضرت عباس نے پوچھا یہ کام کیوں ہوتا ہے، پیر والے دن کیوں عذاب روکا جاتا ہے اور کیوں دودھ اور شہد کا چشمہ جاری ہوتا ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا وہ بھی پیر کا دن تھا، میں نے اسی انگلی کے ساتھ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اسی وجہ سے آج جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ پاک مجھ سے عذاب بھی ہٹا لیتا ہے اور اس انگلی سے دودھ اور شہد کے چشمے بھی جاری فرما دیتا ہے۔ اندازہ کریں اگر کافر نبی سمجھ کر نہیں، امتی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر کافر بھی حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی کرے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، قیامت تک اللہ اسے اجر عطا کر رہا ہے۔ اگر کافر خوشی منائے اسے اجر مل رہا ہے تو کیا خیال ہے اگر حضور علیہ السلام کے غلام، حضور کے محبت کرنے والے، حضور علیہ السلام کے ساتھ چاہت کرنے والے خوشی منائیں تو اللہ کتنا کچھ عطا کرتا ہو۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کے لوگ جب نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اس کائنات کے اس حسین بدن کے دلہا حضور علیہ السلام ہوں گے، سارے نبی براتی ہوں گے اور سارے نبیوں کے پیچھے امتی ہوں گے اور امت کے پیچھے وہ سارے لوگ ہوں گے، ان کے بعد طیبہ شہبہ سارے منکر جو جلوس